السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 36۔ کلب کے باہر مدھم پیلی روشنی میں آیت بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے دوپٹے کو بار بار چہرے پر لا چپکاتے اور وہ ہر چند لمحوں بعد اسے سمیٹ کر دوبارہ ارد نظریں دوڑانے لگتی۔ آج کام ختم کرتے کرتے واقعی حد سے زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ پہلے ہی دن کے بعد دوبارہ کبھی اس جگہ قدم نہ رکھتی، مگر مہینہ پورا کیے بغیر نوکری چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کانٹریکٹ اس نے پڑھے بغیر ہی سائن کر دیا تھا اور اب وہی کاغذ اس کے گلے کا پھندا بن چکے تھے۔ نہ صرف اب تک کی محنت کی اجرت رک جاتی بلکہ جرمانہ بھی اسے ہی بھرنا پڑتا۔ اوپر سے بابا کے روز بروز بڑھتے سوالات، اس کا دل گھبرا اٹھتا تھا۔ یا اللہ، آج سارے رکشے کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ اس نے بے قراری سے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی۔ سوئیاں شام کے 7 بجا رہی تھیں۔ سردیوں کی شام تھی، سورج کب کا ڈوب چکا تھا اور سڑک پر پھیلی دھندلی روشنی ماحول کو اور بھی سنسان بنا رہی تھی۔ میڈم کہاں جانا ہے؟ ایک زرد بتیوں والی ٹیکسی آ کر اس کے قریب رکی۔ ڈرائیور نے شیشے سے جھک کر اسے سر سے پاؤں تک اس طرح دیکھا جیسے کوئی سامان پرکھ رہا ہو۔ آیت کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ اکیلے کسی اجنبی ٹیکسی میں بیٹھنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھیں میڈم، اس وقت آپ کو اور کوئی سواری نہیں ملنے والی، آ جائیے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈرائیور اب گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور اس کی آواز میں بے جا اعتماد اور ڈٹائی صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، میرے بابا آتے ہی ہوں گے مجھے لینے، آیت نے جلدی سے بہانہ بنایا، مگر اس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ وہ چھپا نہ سکی۔ ڈرائیور کے ہونٹوں پر ایک بھدی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ کہو نا کہ تم پہلے سے ہی فکس ہو، بڑا افسوس ہوا۔ ویسے کتنی قیمت ہے تمہاری؟ بتاؤ، شاید میں اس سے زیادہ دے دوں۔ یہ الفاظ سن کر جیسے آیت کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ خوف اور حیرت نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایک با پردہ لڑکی سے اس قسم کی گفتگو کرتے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بیگ سے موبائل نکالا۔ اب بابا کو کال کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارے تم تو برا مان گئی، کیا پسند نہیں آئی میری آفر؟ اگلے ہی لمحے وہ شخص آگے بڑھا اور جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ آیت کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی مضبوط ہاتھ نے اس ڈرائیور کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے مروڑ دی۔ درد سے اس آدمی کی کراہ اور آیت کی گھٹی ہوئی چیخ ایک ساتھ فضا میں گونجی۔ خبردار جو چیخ کر تماشا لگانے کی کوشش کی۔ گہری اور سرد آواز سن کر آیت نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ الیان شاہ تھا، لمبا قد، چوڑے کندھے، سیاہ جینز اور اس کے اوپر گہرے رنگ کی فٹنگ لیدر جیکٹ، جس کے اندر سفید شرٹ کی کالر جھلک رہی تھی۔ اس کی کلائی پر مہنگی گھڑی چمک رہی تھی اور بال معمول کے مطابق پیچھے کی طرف سیٹ تھے۔ سردی کے باوجود اس کی پیشانی پر تناؤ کی ہلکی لکیر تھی اور آنکھوں میں ایسی وحشت کہ سامنے والا نظر ملا کر کھڑا نہ رہ سکے۔ الیان نے ایک ہاتھ سے ڈرائیور کی کلائی مروڑی ہوئی تھی
اور دوسرے ہاتھ سے آیت کا موبائل چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ آدمی درد سے کراہتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تمہیں سبق تو سکھا دوں، پھر چھوڑ دوں گا۔ ایلیان نے اس کی گردن جکڑ کر اسے پیچھے موجود بجلی کے کھمبے سے دے مارا۔ اس کے جسم سے نکلنے والی ٹکر کی آواز سن کر آس پاس کھڑے چند لوگ رک گئے۔ ایلیان، اسے چھوڑ دو، آیت نے گھبرا کر ارد گرد جمع ہوتے لوگوں کو دیکھا اور دھیمی مگر التجائی آواز میں کہا۔ ایلیان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہی سرد بے رحم نظریں۔ ایک بار اور اگر تم نے اس شخص کے لیے منہ کھولا تو اچھا نہیں ہوگا مس آیت احمد۔ جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا مکہ ڈرائیور کے جبڑے پر پڑ چکا تھا۔ زوردار وار سے وہ آدمی کراہتے ہوئے نیچے گر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کلب کے اندر سے 2 گارڈز دوڑتے ہوئے باہر آئے، مگر ایلیان شاہ پر جیسے کسی کی موجودگی کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ وہ سکون سے جھکا اور گرے ہوئے شخص کو دوبارہ کالر سے پکڑ کر مارنے لگا۔ آیت کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ بس کر دو، کیا جان سے مار دو گے اسے؟ وہ پیچھے سے اس کی جیکٹ کا کنارہ پکڑ کر چیخی۔ ایلیان نے آخری بار اس آدمی کو ٹھوکر ماری، پھر اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے بولا، آئندہ کسی لڑکی کو سڑک کنارے ہراساں کرنے سے پہلے آج کا دن یاد رکھنا، سمجھا؟ ڈرائیور اب تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔ آیت، تمہاری وجہ سے یہاں تماشا لگ گیا ہے، تم کل سے نوکری پر مت آنا۔ کلب کا مینیجر غصے میں بھرا ہوا باہر آیا اور پولیس کو کال ملاتے ہوئے اسے وہیں کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ کر گیا۔ آیت کو یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں بھنبھناہٹ بھر گئی ہو۔ ایک طرف ایلیان کا خوفناک روپ، دوسری طرف نوکری ختم ہونے کی خبر، سب کچھ اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اچانک ایلیان نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور اسے اپنی سیاہ گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ کیا؟ کہاں؟ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ بوکھلا کر اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے لگی۔ ایلیان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کیوں تمہیں یہاں کھڑے ہو کر پولیس کا انتظار کرنا ہے؟ پولیس؟ آیت کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ بیٹھو اندر۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے زبردستی گاڑی کی سیٹ پر دھکیل چکا تھا اور دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ گاڑی تیز رفتار سے سڑک کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اب وہ گاڑی کے اندر بیٹھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ ایلیان چہرے پر زرد و سپاٹ تاثرات سجائے اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامے صرف سامنے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی روکیں، یہاں سے آگے میں رکشہ لے کر چلی جاؤں گی، آیت نے ہمت کر کے کہا، مگر اس کے الفاظ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا گاڑی روک دو۔ اس بار وہ تقریباً چیخ پڑی۔ ایلیان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بریک دبا دی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو آیت نے فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، مگر لاک بند تھا۔ وہ ہینڈل جھنجھلا کر کھینچتی رہ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ شخص تمہیں؟ ایلیان اپنی سیٹ چھوڑتے اس کی طرف جھکا تو آیت کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس دن یونیورسٹی میں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ بھولی نہیں تھی، اور پھر کلب میں بھی وہ اسے پہلے ہی للکار چکی تھی۔ یہ مقابل کے پاس بہترین موقع تھا اس سے بدلہ لینے کا۔ وہ شخص تمہیں جو سمجھ رہا تھا اس کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دماغ دھڑک کر جیسے 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ بولو،
اب کس طرح میں اسے ٹھنڈا کروں؟ وہ کن پٹیوں پر انگلیاں ٹکائے دھاڑا۔ آیت کی پشت دروازے سے جا لگی۔ مجھ سے دور رہو ورنہ میں حنان بھائی کو سب بتا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر ایلیان قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ تمہارا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں ابھی احمد انکل کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو۔ آیت کا سانس خشک ہو گیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سمجھے؟ اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن تمہارے ساتھ تو غلط ہو سکتا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتے مزید جھکا۔ اور وہ تو اب بھی ہو سکتا ہے۔ آیت جو منہ میں آیا اسے قریب آتے دیکھ بول گئی۔ اس نے اس کے حجاب کی پن کھولی، دوپٹہ درست کیا۔ حجاب ڈھیلا ہونے کے باعث جو اس کے بال دکھنے لگے تھے وہ پھر سے چھپ گئے۔ پھر وہ اسے بازوؤں سے جکڑ گیا۔ آیت اس کی بے رحم گرفت پر سسک اٹھی۔ آئندہ تم اس جگہ پر ایک قدم بھی نہیں رکھو گی، اور یہ میرا حکم ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا، سمجھی؟ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ چھوڑو مجھے۔ وہ مچلی مگر اس کے سامنے بے بس تھی۔ تمہیں نوکری کرنے کا بہت شوق ہے نا، تو کل سے تم میرے ہاں جاب کرو گی۔ میں تمہارا باس ہوں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ پر دانت کاٹ چکی تھی۔ وہ اس کی حرکت سے بے اثر اس کے کان کے قریب جھکا۔ اگر تم نے ویسا نہ کیا جیسا میں کہہ رہا ہوں تو میری دھمکی یاد رکھنا۔ اسے سیٹ پر پٹکتے وہ پیچھے ہوا۔ اب اگر صحیح سلامت گھر پہنچنا چاہتی ہو تو منہ سے ایک لفظ بھی مت نکالنا۔ چند منٹ بعد گاڑی اس کی گلی کے باہر آ کر رکی۔ ایلیان نیچے اترا، دروازہ کھول دیا۔ تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم؟ آیت واقعی حیران تھی۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچ لایا۔ جو ہی آیت نے زمین پر قدم رکھا اس کے پاؤں میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ آہ! وہ کراہ اٹھی۔ گلی میں بکھرے شیشے کے ٹکڑوں میں سے ایک نوکیلا کانچ اس کے نرم تلوے میں پیوست ہو چکا تھا۔ ایلیان بے اختیار جھک گیا۔ اس نے آیت کا پاؤں دونوں ہاتھوں سے تھاما اور آہستگی سے اس کی چپل اتار کر اسے اس قید سے آزاد کر دیا۔ آیت کا سرخ و سفید پاؤں اس کی ہتھیلیوں میں تھر تھرا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر احتیاط سے کانچ کو پکڑ کر آہستگی سے کھینچ نکالا اور دور پھینک دیا۔ آیت نے بمشکل درد ضبط کرتے اپنی چیخ دبائی، مگر اس کوشش میں وہ بے ساختہ ایلیان کا کندھا مضبوطی سے تھام چکی تھی۔ اس کی انگلیوں کی گرفت ایلیان کے کندھے پر جمی رہی۔ ایلیان نے اس کے پاؤں سے بہتا سرخ خون دیکھا تو اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے فوراً جیب سے رومال نکالا اور غیر معمولی احتیاط سے زخم پر باندھنے لگا۔ چلو، وہ دھیمی آواز میں بولتے اسے سہارا دے کر آگے بڑھنے لگا، مگر آیت کی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو دیکھ کر ایلیان کے سینے میں جیسے دبا ہوا پتھر ہلکا سا دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو اسے خود پر حیرت ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چھوٹے سے محلے کے لوگ دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھٹکنے پر احمد صاحب نے بے چینی سے دروازہ کھولا۔ وہ کب سے صحن میں بیٹھے آیت کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آیت میری بچی کہاں تھی تم؟ میں اب پریشان ہو کر تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلنے والا تھا۔
دروازے پر آیت کو دیکھتے ہی احمد صاحب کی جان میں جان آئی۔ ان کی سانس جیسے اب جا کر بحال ہوئی تھی۔ بابا آیت سسکتی ہوئی ان کے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اب نظریں اٹھا کر ایلیان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دراصل اس کے پاؤں میں کچھ چوٹ لگ گئی تھی، اسی وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ اتفاقاً میں بھی وہیں موجود تھا تو میں نے اسے لفٹ دے دی۔ ایلیان نے ہلکے سے مسکرا کر بات بنائی۔ شکر ہے اللہ کا، میری بیٹی صحیح سلامت گھر پہنچ گئی۔ یہ چوٹ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ احمد صاحب نے آیت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور پھر پانی لانے کے لیے اندر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ایلیان نے آہستہ سے فون آیت کی طرف بڑھایا۔ یہ پکڑو، اس میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے اور کل سے تم مجھے سر کہو گی، یاد رکھنا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی اور عجیب سا اختیار تھا۔ آیت کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ مڑ کر باہر نکل گیا۔ ارے یہ ایسے کیوں چلے گئے؟ پانی بھی نہیں پیا؟ آیت نے خفگی سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اپنے بابا جان کی طرف رخ کیا۔ آپ کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ احمد صاحب بوکھلا گئے اور فوراً گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پہلے پانی پیو اور سنو، شکر ہے چھوٹے شاہ تمہاری کام والی جگہ پر موجود تھے۔ اب بس کل سے تم کوئی نوکری نہیں کرو گی، صرف پڑھائی پر دھیان دو، پیسوں کی فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ آیت نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی دن بھر کے واقعات کی نمی باقی تھی۔ آج کا دن وہ کبھی بھولنے والی نہیں تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دن اس کی زندگی میں اور کتنے طوفان لے کر آنے والے تھے۔ ہوٹل کی خاموش فضا میں بیٹھی ماہا کے ذہن میں گزرے ہوئے کل کے لمحات فلم کی طرح چلنے لگے۔ ڈیڈ، آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بزنس میں مدد کروں؟ ماہا کو جیسے اپنے ہی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بالکل، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ایک بیٹی ہونے کا فرض نبھاؤ۔ یہ سنتے ہی ماہا کے دل میں جیسے خوشیوں کے چراغ جل اٹھے۔ وہ بیرون ملک سے بزنس میں بیچلر کر کے آئی تھی، 4 مختلف زبانوں میں مہارت رکھتی تھی، مگر اس سب کے باوجود وہ ہمیشہ زبیر شاہ کی نظروں میں آنے کے لیے ترستی رہی تھی، اور آج آخر کار کبیر کے علاوہ اسے بھی دیکھا گیا تھا۔ ڈیڈ، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، دن رات محنت کروں گی۔ اور زبیر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ یہ میرے ایک بزنس حریف کا بیٹا ہے، تمہیں اپنی قابلیت کے دم پر اس کا بھروسہ جیتنا ہوگا اور اس سے خبریں اگلوا کر مجھ تک پہنچانی ہوں گی۔ ماہا کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ بس 2 لمحوں کی خوشی تھی اور پھر سب ریت کی طرح بکھر گیا۔ اور صرف یہی نہیں، ساحر خان کے ساتھ اپنے تعلقات تمہیں بڑھانے ہوں گے۔ اس ملازمہ کی کوئی حیثیت نہیں، بہت جلد اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، پھر تمہیں اس کی جگہ سنبھالنی ہوگی۔ کل سے ہی کام پر لگ جاؤ، مجھے تاخیر برداشت نہیں۔ وہ اپنی بات سنا کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ماہا صدمے میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ ہیلو مس ماہا شاہ، کسی کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچ دیا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور سامنے کھڑے دراز قد نوجوان کو دیکھا۔ یوسف شاہ مسکراتے ہوئے اس کی نگاہ
اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ مہا کی نظر ایک لمحے کو اس پر ٹھہری۔ بلیک پینٹ، سفید شرٹ، بالوں میں جیل اور ہوٹل کے اندر بھی آنکھوں پر سن گلاسز، وہ اسے تصویر سے بھی زیادہ ناگوار لگا۔ ہائے، وہ مجبوراً اس کا ہاتھ تھام گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جسے بعد میں وہ اپنی سب سے بڑی غلطی سمجھنے والی تھی۔ "یو آر سو پریٹی"، یوسف شاہ نے بنا کسی جھجک کے تعریف کی۔ مہا نے بمشکل مسکراتے ہوئے اپنے بال کان کے پیچھے کیے۔ وہ سفید ٹائٹس اور لائم یلو شارٹ فراک میں ملبوس تھی، جو ہمیشہ کی طرح اس کے جسم پر بے حد فٹنگ میں تھی۔ اس کے سلیو لیس نرم بازو اس وقت یوسف کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ہوٹل کے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھا عدنان شاہ شیشے کے اس پار کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال بھڑک اٹھا۔ اس نے دانت بھینچتے ہوئے اس منظر کو دوبارہ دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، آج وہ اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا کر رہے گا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔